جس ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک کا ٹائٹل ہے ہو از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ٹو نو ہیم in this time when the soul is exposed so much fitnas nowadays through social media or education system etc. اتنی ساری جو پرابلمس ہماری لائف میں کریٹ ہو رہی ہیں نا کہ ہم پرسنل پرابلمس بھی اور ہر طرح کی پرابلمس، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. اور ایمان کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ ہم خود پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، ہمیں کنٹرول نہیں ہو رہا. ہم جیسے پہلے گناہ کرتے تھے، ہمیں اس وقت ریئلائز نہیں ہوا. اب وہ اتنا زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ ہم انہیں اب کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے. جیسے دیکھیں، جیسے ہم اپنے کپڑوں کو ڈرائی کلین کرواتے ہیں نا، ہم اپنے گھر کو جیسے صاف کرتے ہیں، اپنی ہر ایک چیز کو اگر وہ میلی ہو جاتی ہے تو ہم اسے صاف کرتے ہیں نا، تو اسی طرح ہمیں ایمان کو بھی اپنے صاف کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے ایمان کو مضبوط دوبارہ بنانے کے لیے، ایمان کو دوبارہ ریفریش کرنے کے لیے بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے طریقے ہیں جس طرح سے کر سکتے ہیں ہم. بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں جو علماء ہمیں بتاتے ہیں، بہت سارے راستے ہیں اس کے. بٹ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ نوئنگ ہو آر لارڈ از، وہ رب کون ہے اور کتنی طاقت والا ہے، اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ. پہلے ہم یہ دیکھیں گے، میں کچھ پکچرز دکھا رہی ہوں آپ کو. دیکھیں اپنے آپ کو اور اللہ کی ادر مخلوق کو اپنے سے کمپیئر کریں. اگر اس ماؤنٹین سے ہم خود کو کمپیئر کریں، ہم ایسے پکچر میں دیکھ کے اگر کمپیئر کریں یا ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کے کمپیئر کریں، ہم اس کے آگے بہت ویک لگیں گے، ہم بہت چھوٹے لگیں گے، ہے نا. وی آر ویری اسمال اور ویک in front of this mountain. That is one of the reason people should travel to realize the effect. اللہ کی مخلوقیات میں جو یہ پہاڑ ہیں یہ ہم سے دکھنے میں اور ہر چیز میں کتنے بڑے ہیں. آپ دیکھیں، آپ کبھی ایروپلین پہ ٹریول کریں تو آپ دیکھیں، آپ جب نیچے دیکھتے ہیں تو سب لوگ اور جو اسی طرح کے پہاڑ وغیرہ اور جو ایریاز، بلکہ لوگ تو دکھتے ہی نہیں ہیں، اتنا زیادہ اوپر ہوتا ہے وہ. تو جو راستے بنے ہوتے ہیں، جو روڈس ہوتی ہیں، اور یہی ماؤنٹین جو ابھی دکھایا اس طریقے کے، وہ کتنے چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اتنے اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کتنے اوپر ہوتے ہیں. ہم جب ایروپلین سے نیچے دیکھیں ونڈو سے تو کتنا چھوٹا چھوٹا ہر چیز دکھائی دیتا ہے، ہم کتنے زیادہ اوپر ہوتے ہیں اس سے. دین اف یو کمپیئر دس ماؤنٹین ٹو ادر ویلیز، تو اب اس کے کمپیئر سے وہ ماؤنٹین اب یہ زیادہ بڑا ہے، اب اس کے کمپیئر سے وہ چھوٹا لگ رہا ہے نا. دین اف یو کمپیئر دس ماؤنٹین ٹو پلانٹ ارتھ، دین یو شوڈ ریئلائز کہ یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے ماؤنٹینس اتنے بڑے بڑے، جس کو ہم خود سے کمپیئر کر رہے تھے، وہ اس جائنٹ بال، سرکل جیسی بال میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جائنٹ بال کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. اب دیکھیں، وہ اتنی بڑی بال کا، وہ اتنے بڑے بڑے ماؤنٹینز جن کو ہم خود سے کمپیئر کر رہے تھے، وہ ان کے اتنا چھوٹا سا پیس ہیں، تو اس کے اندر ہم کہاں ہوں گے؟ پھر ہم کتنے چھوٹے ہوں گے. آپ اسی طرح جتنا اوپر بڑھتے جائیں گے، جتنا اور زیادہ دیکھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، آپ کی ذات آپ اتنے چھوٹے دکھنے لگیں گے، آپ کی ذات اتنی چھوٹی ہوتی جائے گی. آپ اسی میں دیکھ لیں، یو شوڈ ریئلائز کہ یہ ایک بال ہے ارتھ، اس کے اندر ہم نے ماؤنٹین دکھایا، پہلے ویلی دکھائی، ویلی سے چھوٹا ماؤنٹین، پھر ماؤنٹین سے کمپیئر ہم نے خود کو کیا ہوا تھا. تو آپ دیکھیں اس جائنٹ بال میں ہم کتنے چھوٹے ہیں، جیسے ایک ڈسٹ پارٹیکل ہوتا ہے اس طریقے سے ہم ہیں. The higher you go, then you realize how much you weak are. اب
اس ارتھ پلانٹ کو مون سے کمپیئر کر لیں کہ جو ان دونوں کے بیچ کا جو ڈفرینس ہے وہ کتنا ہے. How is huge the earth is and how long the distance between this moon. And when you compare this earth to Jupiter, دیکھیں اب ریئلائز کریں, اب تو آپ اور چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. ہم مزید سے مزید اللہ کی مخلوق کو غور کر رہے ہیں, اسے دیکھ رہے ہیں, اتنے زیادہ ہم حقیر ہوتے جا رہے ہیں, اتنے زیادہ ہم ان کے آگے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں ہم اتنے زیادہ اللہ کی مخلوق کے آگے ہم اپنے آپ کو ہر ایک چیز سے کمپیئر کر رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. آپ دیکھیں ہم کتنے زیادہ اس کے آگے چھوٹے لگ رہے ہیں. اللہ نے ہم سے بھی کتنی بڑی بڑی چیزیں, کتنی خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں, کتنی پیاری پیاری مخلوقیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, اتنی بڑی. آپ دیکھیں اس میں مینشن کیا ہوگا, اس میں اپنے آپ کو آپ ڈھونڈ لیں. ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, ہم آئی ایم ویری انٹیلیجنٹ, آئی ایم ویری پاورفل, آئی ایم ویری رچ ایٹسیٹرا. آپ دیکھیں آپ سے بڑی چیزیں, آپ سے پاورفل چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں. ابھی دیکھیں یہ ایک طرح کا یلو ڈوارف ہے. سن کو سائنٹیفک لینگویج میں بولتے ہیں یلو ڈوارف. ایک بہت سرخ قسم کا ایک ستارہ ہے یہ, جسے سائنٹیفک لینگویج میں ہم کہتے ہیں یلو ڈوارف. اب اس کو ارتھ سے کمپیئر کر لیں, خود سے نہ کمپیئر کریں. ہم ارتھ کے اندر تو ہم بہت اندر ہیں, ارتھ کے اندر تو ہم بہت چھوٹے دکھائی دیں گے. اس کو صرف ارتھ سے کمپیئر کر لیں. آپ امیجن کریں اس سن کو ارتھ سے کمپیئر کریں اور امیجن کریں اس ارتھ کے اندر انڈیا کہاں ہے, اس ارتھ کے اندر ایشیا کہاں ہے, پھر انڈیا کہاں ہے, پھر آپ جس سٹی سے ہیں آپ کی سٹی کہاں ہے, پھر آپ کس ایریا میں ہیں, آپ کس ایریا میں رہ رہے ہیں, آپ کا گھر کس ایریا میں ہے. پھر آپ اپنے گھر میں آئیں, آپ اپنے گھر کو امیجن کریں, آپ اپنے گھر پہ ہیں, آپ کون سے روم میں ہیں اس ٹائم. ہم کر سکتے ہیں امیجن. ہم صرف اس یلو ڈوارف کو ارتھ سے کمپیئر نہیں کر پا رہے, وہ اتنی دور ہے, ارتھ کتنی چھوٹی لگ رہی ہے. آپ پکچر میں دیکھیں اگر اس سے, تو then once you compare the earth with other planets, you realize how small you are. Now this is a star called Erectus. This star 16,000 times bigger than the sun. 16,000 times bigger than the sun. یعنی کہ 16,000 سورج, 16,000 سن آپ ایک جگہ اکٹھا کر دیں تب یہ ایک ایریکٹرز بنے گا. جتنا بڑا وہ ہے, جتنی جگہ میں وہ ہے. آپ دیکھیں آپ دن میں جب گرمیوں میں باہر نکلیں تو کتنی تیز دھوپ ہوتی ہے, ہم صحیح سے اوپر کر کے آنکھ دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں, ہم سن کو نہیں دیکھ پاتے ہیں زیادہ دیر تک. اگر ہم زیادہ دیر تک دیکھ لیں تو پھر ہم جب کہیں اور دیکھتے تو ہم بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے. کتنا زیادہ وہ ہارڈ ہوتا ہے. اور یہاں اسی کی بات ہو رہی ہے کہ 16,000 times bigger than the sun. Imagine how huge this creation of Allah subhanahu wa ta'ala is. اسی طرح the sun has compared to the star which is known as VY Canis Majoris. آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اسٹار دیکھ رہی ہیں اتنا بڑا سا, اس میں سائڈ میں دیکھیں چھوٹا سا پارٹیکل جو ہے وہ سن ہے. جس سن کی ابھی ہم نے پہلے بات کی وہ سن ہے یہ. سبحان اللہ. ہم جب گرمیوں میں دن میں باہر نکلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم زیادہ دیر سورج کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کے ہم زیادہ دیر سورج کو دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں. اگر ہم تھوڑی دیر دیکھ لیں, ہم کہیں اور دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے. اس طریقے کا ہوتا ہے, ہم زیادہ دیر دیکھ نہیں پاتے ہیں سورج کو. اور وہی سن سے آپ دیکھ رہی ہیں اس سے بھی بڑا ایک اسٹار ہے which is known as VY Canis Majoris. سبحان اللہ.
اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی چیزیں، کتنی بڑی بڑی نعمتیں، کیسی کیسی مخلوقیں اللہ تعالیٰ نے اور بنائی ہوئی ہیں. ہم ریئلائز کریں کہ ہم کتنا زیادہ ہم اپنے ایگو میں، ہم اپنی اکڑ میں جو ہیں کہ میں ہوں جو ہوں، میں نے کیا ہوا ہے، میری وجہ سے ہوا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم آج بات کریں. who اللہ سبحانہ و تعالیٰ is. Then اب دیکھیں وی وائی کینس میجوریز بلینس اسٹارز مل کر ایک گلیکسی تیار کرتے ہیں which is known as ملکی وے، جسے ہم ملکی وے کہتے ہیں. مطلب جو وی وائی کینس میجرز جو ابھی ہم نے پچھلا دیکھا، جو ہم نے ابھی پڑھا، اس کے بلینس اسٹارز ملا کر ایک اور گلیکسی تیار ہوتی ہے جس کا نام which is known as ملکی وے. دین پھر آتا ہے مطلب یہ ملکی وے یعنی کہ وی وائی کینس میجرز کو ملا کر ایک گلیکسی تیار ہوئی ملکی وے. پھر ان کو ملا کر ان کو ملا کر تیار ہوا لوکل گروپ آف گلیکسیز. پھر ان کو ملا کر تیار ہوا ورگو سپر کلسٹرز. دیر آر ٹریلینرز آف گلیکسیز. سبحان اللہ. امیجن وی وائی کینس میجرز بلینس اسٹارز، پھر بنا لوکل گروپ آف گلیکسیز، پھر اس کے بلینس گلیکسیز ملا کر تیار ہوا ورگو سپر کلسٹر. دین دیر آر ٹریلینس آف گلیکسیز، پھر جا کے تیار ہوا لیکا سپر کلسٹر. اینڈ ونس یو موو اینڈ آن یو فائنڈ یور سیلف ان دس حدیث the ring in a desert. وَزُيِّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِالزِّينَةِ الْكَوَاكِبِ، کہ میں نے اس آسمان میں دنیا اور ستاروں کو سجا دیا گیا ہے. Imagine how huge it is. سبحان اللہ کہ جو ابھی ہم نے دیکھا، یہ سب جو بھی گلیکسیز ہم نے دیکھی، جو بھی سٹارز ہم نے دیکھے، جو بھی ہم نے گلیکسیز دیکھی، ہم نے گروپ آف گلیکسیز جو بھی جتنی بھی دیکھی، وہ صرف ایک آسمان کے نیچے ہے، صرف اسی آسمان کی ایک آسمان کے نیچے ہے. دس از جسٹ اے minimum percentage of the universe we have seen. کہ the first heaven has compared to the second heaven is like a ring in a desert. Then the second heaven has compared to the third heaven is like a ring in a desert. Then the third heaven has compared to the fourth heaven is like a ring in a desert. Then the fourth heaven is compared to the fifth heaven is like a ring in a desert. Then the fifth heaven has compared to the sixth heaven is like a ring in a desert. And the sixth heaven has compared to the seventh heaven is like a ring in the desert. And the cursive of Allah subhanahu wa ta'ala compared to the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala is like a ring in a desert. Subhanallah. تو امیجن کریں جو ابھی ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا، اس میں سے اگر ہم سب سے اوپر سے دیکھیں اپنے آپ کو تو ہم دکھائی دیں گے. ہم نے کتنی بڑی بڑی چیزیں دیکھی جو کس نے بنائی ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی ہیں. اتنی بڑی بڑی چیزیں ابھی ہم نے دیکھی، اس سے بڑی آتی جا رہی ہیں، اس سے بڑی آتی جا رہی ہیں. ان کو جب اتنی بڑی بڑی چیزیں ہمارے اوپر ہیں تو پھر ان کو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا. Imagine, subhanallah, it's very difficult to explain who Allah subhanahu wa ta'ala is. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی جو لائکس ہیں، ڈس لائکس ہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ تم اپنے محبوب کے بارے میں کچھ بتاؤ، ہم کسی سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے بیسٹ فرینڈ کے بارے میں اگر ہم بتا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی امی کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کھانے میں کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند ہے، وہ کہاں جاتی ہیں، یہاں تک ہم ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، ہم ہر چیز بتا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں پسند ہوتا ہے، ہمیں اس شخص سے محبت ہے. تو اگر کوئی انسان سن رہا ہے اس کے بارے میں ہم کسی اور سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں مزہ آتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے.
ہمیں وقت کا خیال نہیں ہوتا, ہمیں نہیں معلوم ہوتا, ہمیں نہیں پتہ چلتے 1-2 گھنٹے کہاں چلے جاتے. تو اٹ از ویری ہارڈ ٹو ایکسپلین کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کون ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے ان کی مخلوق کے بارے میں صرف پڑھا ہے, ان کی محبت کے بارے میں نہیں پڑھا کہ وہ ہم سے ایکچوئل میں کتنی محبت کرتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی ابھی ریئلائز نہیں کیا کہ انہوں نے ہمارے پاس ہمیں جو فیسلٹیز ہمارے لیے اویلیبل رکھی ہیں وہ کیا ہیں. ہم نے صرف یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا کیسے بنائی, کہاں ہم رہتے ہیں, ہم کیسے بنائی, اور کیا کیا چیزیں ہمیں ایکچوئل میں یہی نہیں معلوم تھی, کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے, ہے نا. سو وی شوڈ ریئلائز کہ ہم کتنا زیادہ اپنے کس راہ میں جا رہے تھے, ہم کتنا زیادہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے, جو کہ ہم سے بھی بڑا ہمارا جو رب ہے جس نے اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں, اس کو اگر ہم غور و فکر کریں نا, اس کی قدرت پہ کہتے نہیں ہے کہ جب ہم اپنے محبوب کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ جو چیز اس نے بنائی ہوتی ہے, جو چیز اس نے کری ہوتی ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں یا اس کو سنتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سے اور محبت ہوتی ہے, کیونکہ اس کی خوبی بیان ہو رہی ہوتی ہے نا, کہ اس کا ٹیلنٹ دکھ رہا ہوتا ہے. تو جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ غور و فکر کریں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنائے ہیں, کیسی کیسی فیسلٹیز ہمارے پاس دی ہیں, ہمیں دی ہیں, ہر چیز ہمارے لیے ہر چیز اویلیبل رکھی ہے, جو ہمیں جس چیز کی ہمیں نیڈ ہے, تو ہمیں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی ہم اگر تھوڑا سا وقت دیں. ہمیں زیادہ ہم یہ نہیں ہے کہ ہم ٹریول کر کے جائیں, ہم کسی خوبصورت شہر میں جائیں, ہم کشمیر میں جائیں, ہم وہاں جائیں, ہم اس کنٹری میں جائیں, تب ہم جا کے اللہ کی قدرت کو غور و فکر کریں. نہیں, ہم جس جگہ بیٹھے ہیں آپ اس جگہ پہ بیٹھی رہیں, آپ وہیں پہ دیکھیں, وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھیں کہ اللہ کی ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز میں اللہ کی قدرت نظر آئے گی اور اس سے محبت بڑھے گی. روح خوش ہوتی ہے جب ہم اللہ کی قدرت کو, یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب میں فیل کرتی ہوں, جب میں محسوس کرتی ہوں کہ اللہ نے یہ بھی بنایا ہوا ہے, اللہ نے ایسے بنایا ہوا ہے, اللہ نے آسمان کو کیسے کھڑا کیا ہوا ہے, ہر چیز کو جیسے جیسے میں دیکھتی ہوں تو اس کو محسوس کرتی ہوں تو خوشی ہوتی ہے, روح تک وہ سکون پہنچتا ہے. ابھی جب ہم نے پڑھا, ہم نے دیکھا, آپ نے جتنے لوگوں نے ٹائم نکال کے اسے سنا اور پڑھا دیکھا تو دل سے خوشی ہوئی ہوگی. اور ہمیں ایکچوئل میں وہ چیزیں نہیں معلوم ہوتی ہیں, اور جیسے اگر ہم خالی بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم اگر ریئلائز کر لیں, اگر ہم کسی نیچر پہ ہماری نظر چلی جائے اور ہمارے خیال میں آ جائے کہ اللہ نے یہ بنایا ہوا ہے, اللہ نے یہ بھی بنایا ہوا ہے, اللہ کی یہ بھی مخلوق ہے, کسی جانور پہ کسی کیڑے پہ بھی نظر چلی جائے تو ہم اسے دیکھتے رہتے ہیں, ہم اسی کو سوچتے رہتے ہیں, اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. ایک ایگزامپل بہت اچھا دیا کہ ہم سے اگر ہمارے محبوب کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے, اس کی حال خیریت پوچھتا ہے, اس کے بارے میں کچھ بھی پوچھتا ہے, تو ہم بیٹھ جاتے ہیں بتانے, اور ہم 1-2 گھنٹے کہاں نکل جاتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوتا. ہم ہر چیز بتانے لگتے ہیں, ہم اس کی ایک چھوٹی سے چھوٹی عادت بتانے لگتے ہیں, کیونکہ ہمیں خوشی ہوتی ہے اس کے بارے میں بتانے میں, اس کے بارے میں بات کرنے میں, ہے نا. لیکن ہم میں سے یا ہمارے گھر میں یا ہمارے فرینڈ گوگلس میں یا ہمارے اسکواڈ میں کچھ کہیں پہ بھی جہاں بھی جو ہمارا فرینڈ سرکل ہے, کہیں بھی ہم بیٹھتے ہوتے ہیں, جو بھی ہمارے فرینڈس ہیں, ان میں اگر کوئی سوال کر لے کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ, ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ, کوئی بھی اللہ کا بندہ اٹھ کے بتائے, اللہ تعالیٰ کو ڈیفائن کرے کہ کون ہے اللہ تعالیٰ, ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. 2 منٹ کے لیے اگر کوئی کہہ دے کہ کھڑے ہو کے ہم میں سے کوئی بھی کھڑے ہو کے بتا دے کچھ بھی الفاظ وداؤٹ ریپیٹنگ دا سینٹینس, ہم نہیں بتا پائیں گے, ہم نہیں بتا سکتے ہیں. ہم نے آپ ریئلائز کریں, کیونکہ جب میں نے یہ بات پڑھی نا, میں نے جب اس کے بارے میں پڑھا تو میں بھی شوق تھی, میں بھی بہت شوق تھی کہ سبحان اللہ کی ایسی بھی مخلوق ہے, اللہ نے یہ بھی بنایا ہوا ہے. تو اس بارے میں ہم نے توجہ دی نہیں, ہم نے اس پہ کوئی انٹرسٹ ڈالا ہی نہیں, ہم نے دیکھا ہی نہیں اللہ کون ہے, اللہ نے کیا کیا بنائے ہوئے ہیں, اللہ نے اور کیسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. ہمیں ہر انسان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. ہمارے ساتھ میں کوئی انسان سفر کر رہا ہوتا ہے, اور اس کا سفر اگر ہمارے ساتھ میں صرف وہ سفر کر رہا ہوتا ہے تو اتنی دیر میں اتنی باتیں ہو جاتی ہیں ہمارے بیچ کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اتنا تو معلوم ہو جاتا ہے وہ کون ہے, کہاں سے ہے, ہم ہر چیز اس کی معلوم کر لیتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ
جس نے ہمیں اتنی ساری چیزیں دی. یہ سب کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ ہمارے لیے بنایا. ہمیں اس کے اندر پیدا کیا ہے. ہمیں یہ نہیں معلوم کس نے بنایا ہے, وہ کون ہے, کیسا ہے. ہم اپنے اللہ کو ڈیفائن نہیں کر پاتے. آئی نو اٹ از ویری اٹس امپاسبل ڈیفائن کرنا, لیکن اگر کوئی اور ریلیجن کا بندہ آ کے بھی ہم سے پوچھے تو ہم نہیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے. ہم اپنے رب کو کچھ 2-3 الفاظوں میں ڈیفائن نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ ہم نے اس کی خوبیوں پہ اس کی کلاسز نہیں اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں کہ آپ کلاسز اٹینڈ کریں. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے اللہ کی قدرت پہ غور و فکر کر سکتے ہیں کہ اللہ نے یہ بھی بنایا ہوا ہے, اللہ نے یہ بھی دیا ہے ہمیں, اللہ نے ایسا بھی بنایا ہوا ہے. سبحان اللہ. وہ کلاسز لیکچرز اٹینڈ کرنا وہ الگ بات ہے, وہ آپ ایک ڈیپتھ میں جا کے پڑھ رہی ہیں, لیکن آپ فری ٹائم میں بھی بیٹھے پورے دن میں ہم نے ایک دفعہ تو اللہ کے بارے میں سوچنا ہے. ہم نے اللہ نے کیا کیا بنایا ہے ہم نے وہ دیکھنا ہے. ہم جب دیکھیں گے نا تو اللہ سے محبت بڑھے گی. ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارے رب نے ہمیں کیا کیا دیا ہے. جس دنیا میں ہم رہتے ہیں ہمارے اللہ نے اس میں ہمیں کیا کیا دیا ہے, کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے نا. اینڈ اٹ از ٹرو کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اے کریشن لائک us which is الضعیف to explain the الخبی. بہت ویک کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اسٹرانگ کو بیان کر سکے. ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم اتنی اسٹرانگ ہستی کو, اتنی پاورفل ہستی کو, جس نے اتنی بڑی بڑی چیزیں, اتنی پاورفل چیزیں بنائی ہوئی ہیں, اتنی پاورفل چیزیں جب انہوں نے بنائی ہیں تو وہ کتنے پاورفل ہوں گے. اینڈ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین. نہیں, اینڈ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو الفقیر ٹو ایکسپلین الغنی. ایک فقیر کے لیے غنی کو ایکسپلین کرنا بہت مشکل ہوگا. سو وی موو آن ٹو ایکسپلین ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از. اینڈ وی نیور ایکسپلین وتھ اون ورڈس. ہم نے کبھی خود سے اپنے الفاظوں میں ہم نہیں بیان کر سکتے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود اپنے بارے میں جو بتا رہے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says about himself, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, واللہ الذی لا الہ الا اللہ, کہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. المالک, وہ بادشاہ ہے. القدوس, the pure. السلام, the perfect. المؤمن, the granter and the buster of faith. المحیمن, نظر انداز کرنے والا. جیسے ہماری غلطیوں کو نا اللہ تعالیٰ نظر انداز کرتے ہیں, اور ایک دفعہ توبہ کر لیں تو ہمیشہ کے لیے پردے ڈر جاتے ہیں. العزیز, سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا. الجبار, the compeller, جو وہ چاہے وہ فوراً سے ہو جائے. المتکبر, تکبر والا. اچھا اس میں کیا ہے, تکبر جو ہے, تکبر اللہ کی چادر ہے, معلوم ہے. نوٹ کرنا اس بات کو, اٹ از ویری امپورٹنٹ فار us. تکبر اللہ کی چادر ہے, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتے ہیں جو میری چادر پہ ہاتھ لگائے گا میں اسے تباہ اور برباد کر دوں گا. تو اس کا بہت خیال رکھیں کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی ہمیں تکبر نہیں آنا چاہیے. بہت بہت خطرناک چیز ہے تکبر. تکبر صرف ایک ہی ذات کر سکتی ہے جس کا نام اللہ ہے, اور کرنا بھی چاہیے. اس کی پوری کائنات ہے یہ, اس نے اتنا سب کچھ بنایا ہوا ہے, اس پہ سوٹ کرتا ہے تکبر. سبحان اللہ عما یشرکون, اللہ تعالیٰ پاک ہے اس چیز سے جو لوگ اس کے خلاف اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اینڈ ہی سیڈ اباؤٹ ہمسیلف, واللہ الخالق, وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. الباری, باری اس ہستی کو کہتے ہیں. دا ایونٹر, مطلب جس کا کوئی ماڈل نہ ہو, جس کو نئے انداز میں نئی چیز بنانا, یعنی کہ جس کا کوئی ماڈل نہ ہو اس کو نئے انداز میں ایونٹ کرنا. دا انوینٹر. المصور,
تصویر کرنے والا، فیچر کرنے والا. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین ہر چیز اس کی تصویر بیان کرتی ہے، ہر ایک ذرہ ذرہ اس کی تصویر بیان کرتا ہے. هو العزیز الحکیم، وہ بہت غالب اور حکمتیں والا ہے. اس کو بھی نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ جب بھی عزیز لگایا ہے، عزیز کے ساتھ حکیم ضرور لگایا ہے. کیونکہ ایک شخص بہت طاقتور ہے اور حکیم نہ ہو تو وہ ظالم بن جاتا ہے، اور وہ حکیم ہو اور طاقتور نہ ہو تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ عزیز الحکیم لگاتے ہیں، عزیز کے ساتھ حکیم ضرور لگاتے ہیں. سبحان اللہ. امیجن کبھی کسی کے بارے میں ایسا سنا ہے آپ نے؟ ابھی تو ہم نے خیر کافی تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے، لیکن جتنا بھی پڑھا ہوا ہے اتنا بھی کسی سے کمپیریزن ہم کر سکتے ہیں کسی سے؟ کسی بھی دنیا میں کوئی بھی ایسی ہستی، کوئی بھی انسان ہے جس کو جس کی عادتیں ایسی ہوں، جس کے کام ایسے ہوں جو بھی ہم نے پڑھے؟ هل تعلم له السمع، کوئی ملتا ہے اس کے جیسا؟ لیس کمثل شیء وهو السمیع البصیر، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں اور وہی دیکھنے والا اور جاننے والا ہے. کہ پڑھ اس کے لیے رہی ہوں لیکن تب بھی وہ ہر ایک ورڈ کا، ہر ایک الفاظ کا جواب دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اور دنیا میں کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک وقت پہ، کتنی اس پوری کائنات میں اس وقت کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کا جواب دے رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں. یہاں تک ہم جو بولتے ہیں وہ سامنے والا سنتا ہے. ہمارے سامنے کوئی بیٹھا ہے، ہم کچھ بولیں گے تو اسے سنائی دے گا، اس کے کان تک آواز پہنچے گی تو وہ سنے گا، وہ پھر اپنے منہ سے جواب دے گا، پھر ہمارے کان تک پہنچے گا. اتنا لمبا پروسیجر ہو رہا ہے. ہم بولیں گے تب بھی اللہ کو سنائی دے گا، ہم نہیں بھی بولیں گے تب بھی اللہ کو سنائی دے گا. ہمارے کان تک آواز نہیں پہنچے گی، ہم اتنے دھیرے بولیں گے تب بھی اللہ کو سنائی دے گا. ہم کچھ نہیں بھی بولیں گے، ہماری زبان بھی نہیں چلے گی، ہم دل میں سوچیں گے وہ بھی اللہ کو سنائی دے گا. ہم دل میں بھی کچھ بولیں گے نا، وہ بھی اللہ کو سنائی دے گا. ہم کچھ سوچیں گے وہ بھی اللہ کو سمجھ میں آئے گا. ہم خیال میں کچھ سوچ رہے ہوں گے، ہم خیال میں کچھ دیکھ رہے ہوں گے، ہم سپنے میں کچھ دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. سبحان اللہ. قرآن میں آتا ہے کل یوم هو فی شأن، میں ہر روز ایک نئی شان میں آتا ہوں. سبحان اللہ. پیپل سیڈ ٹو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ روزانہ اپنی شان میں کیسے ہوتے ہیں، اپنے افیئرز کو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. دین پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، وہ لوگوں کی دعائیں سن رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی توبہ سن رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی توبہ قبول کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی توبہ کا، وہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کہا پوری کائنات میں کوئی اتنا کسی کا انتظار نہیں کرتا، کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان، کوئی بھی محبوب کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا ہمارا اللہ اپنے بندے کی صرف ایک توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. سبحان اللہ. جبرائیل علیہ السلام کو سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے فزیکلی، آپ نے انہیں جب دیکھا تھا آمنے سامنے تو صرف انہیں دیکھا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے 600 ونگز تھے کہ اگر وہ اپنے پر کھولیں تو ایسٹ ٹو ویسٹ دونوں چھپ جائیں گے، اور زمین اور آسمان دونوں چھپ جائیں گے. سبحان اللہ. مطلب ایسٹ ٹو ویسٹ اور زمین اور آسمان ان کے پروں کے بیچ میں آ جائیں گے، ان کے پروں سے وہ ڈھک جائیں گے. سبحان اللہ. سمجھے اتنا بڑا 600 ونگز. سبحان اللہ. اور وہ فرشتہ جس نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اس کا وہ اتنا بڑا ہے نا، اس کا مثال دیا. سبحان اللہ. وہ ہماری جو ایئر لا ہوتی ہے جس میں ہم ایئر رنگس پہنتے ہیں، کان کی لا، وہاں سے لے کر شولڈر تک جو ڈسٹینس ہے اس کا فرشتے کا جو ڈسٹینس ہے کان کی لا سے لے کر ہمارے شولڈر تک، وہ ڈسٹینس ہے 700 ایئرز آف ٹریولنگ.
700 سال کی مسافرت کے برابر ہے. مطلب 700 سال سفر کرتے جا رہے ہیں. اتنا لمبا ان کا صرف اتنا سا حصہ بچایا ہے، اتنا سا کان کی لو سے لے کر شولڈر تک، دیٹس اٹ. سبحان اللہ. امیجن پھر وہ فرشتہ کتنے بڑے ہوں، وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا، اور سبحان اللہ وہ عرش کتنا بڑا ہوگا، اور پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس عرش میں رہتے ہیں وہ کتنے بڑے ہوں گے. سبحان اللہ. حجاب ہوا نور، جس کا حجاب نور ہے. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی کہ اللہ کے نبی، آپ معراج پہ گئے تھے، آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ آپ ان کی کچھ تو بتایا ان کے بارے میں. تو آپ نے فرمایا یا عائشہ نور فکیف عارا، کہ وہاں پہ اتنا نور تھا، لائٹ تھی نا. ایسے جب ہم لائٹ کی طرف ہم دیکھتے ہیں، ہم بہت دیر تک دیکھتے جائیں، تھوڑی دیر تک دیکھتے جائیں ہم نہیں دیکھ پاتے زیادہ دیر تک، اور ہم کہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمارے آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آنے لگتا ہے، تو ہم زیادہ دیر بالکل تیز روشنی کو نہیں دیکھ سکتے. اور وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش میں صرف روشنی، اور اللہ تعالیٰ ہی خود ایک روشنی، کتنی برائٹنیس تھی. وہ انہوں نے فرمایا کتنی برائٹنیس تھی کہ میں اتنی زیادہ برائٹنیس تھی کہ میں آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا، کہ میں دیکھ ہی نہیں پایا. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکی بلکہ وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک آج کا. معلوم ہے آپ سب لوگ پلیز امیجن کریے گا، اس چیز پہ تھوڑا سا توجہ دیجیے گا، اور دین یو شوڈ ریئلائز. معلوم ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما قدر اللہ قدری، لوگوں نے میری اتنی قدر نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی. لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح اللہ کو جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی. یاد رکھیں، آپ خود سے پوچھیں، آپ اپنے آپ کو وقت دیں، آپ بیٹھیں خالی اور سوچیں اور خود سے پوچھیں کیا میرے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ تھوڑا سا خوف، تھوڑی سی محبت، تھوڑا سا پیار ہے میرے دل میں اللہ کا؟ پوچھیں خود سے کہ میرے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کی کتنی قدر ہے. بہت ایزی سا میتھڈ ہے. یاد رکھیں کہ آپ جب بھی گناہ کرنے جا رہے ہوں، بہت اچھی بات ہے جب ہمیں معلوم ہوتا ہے، نادانی والے گناہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو انجانے میں ہو جاتے ہیں ان کی نہیں، جو ہم جان کر گناہ کرتے ہیں کہ ہم گناہ کرنے جا رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہم یہ گناہ کرنے جا رہے ہیں. تو اس سے پہلے بہت چھوٹا سا میتھڈ ہے اس کا کہ اس سے پہلے یہ سوچ لیں کہ وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. معلوم ہے یہ پھر اس گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میں نے کچھ چیزوں میں یہ چیز فالو کی اور مجھے ریلائز ہوا، اور وہ چیز وہ کام مجھے نہیں ہوا، کسی نہ کسی ذریعے سے وہ کام ٹل گیا، کسی نہ کسی ذریعے سے وہ گناہ کینسل. سبحان اللہ. اینڈ آئی ایم ریئلی شاکڈ. میں بہت شاکڈ ہوئی اس چیز کو دیکھ کر. یو نو جسٹ لائک اے اتفاق. ایک روایت میں آتا ہے، ایک عورت تھی، ایک مرد تھا، ایک شخص تھا، وہ اکیلے جا رہا تھا کسی راستے پہ. اسی راستے میں ایک تنہا اکیلی عورت بھی ملی. رات تھی، روڈ میں اور کوئی نہیں تھا. اس نے اس کو زنا کی دعوت دی. اس عورت نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا کوئی ایمان اور تمہارا کوئی رب نہیں ہے، تمہارا ایمان نہیں ہے، تمہیں حیا نہیں آئی یہ دعوت دیتے ہوئے؟ تو اس نے کہا یہاں ہمیں کون دیکھ رہا ہے، کچھ نہیں ہوگا، یہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں کوئی نہیں ہے، صرف ایک اندھیری رات ہے اور ستارے ہیں. تو اس نے اتنا امیزنگ جواب دیا، سبحان اللہ، کہ ان ستاروں کو بنانے والا تو دیکھ رہا ہے نا، جس آسمان کے نیچے ہم کھڑے ہیں اس آسمان کو اٹھانے والا تو دیکھ رہا ہے نا، جس زمین کے اوپر ہم کھڑے ہیں، جس آسمان کے نیچے ہم کھڑے ہیں اس آسمان کو اٹھانے والا تو دیکھ رہا ہے نا، جس زمین کے اوپر ہم کھڑے ہیں، جس زمین پہ کھڑے ہیں. ایک شیخ سے ایک نوجوان نے پوچھا
ان کے شاگرد نے کہ یہ گناہ ہے، مجھے چھوٹ نہیں رہا ہے، آپ کوئی راستہ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے، گناہ کر لو، نہیں چھوٹ رہا ہے، نہیں صبر ہو رہا ہے، نہیں کنٹرول ہو رہا ہے، گناہ کر لو، لیکن ایک ہستی کے سامنے نہیں کرنا جس کی زمین پہ تم کھڑے ہو، جس کا رزق تم کھاتے ہو، جس کی مرضی سے تم سانس لے رہے ہو، جس کی دنیا میں تم جی رہے ہو، بس اس سے چھپ کے اگر کر سکو تو کر لو۔ اس نے کہا یہ ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ تو پاسبل نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھنے والے ہیں، ہر چیز دیکھنے والے ہیں، ہر انسان کو دیکھنے والے ہیں۔ تو پھر وہ شیخ نے کہا نہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر اس سے چھپ سکتے ہو تو چھپ جاؤ، وہاں چھپ کے وہ گناہ کر لو، لیکن اس کے سامنے نہیں کرنا۔ دیکھو وہ دیکھ رہا ہو تو نہیں کرنا، کہ آپ جس کی سلطنت میں جی رہے ہوں، جس کی حکومت میں آپ رہ رہے ہوں، جو آپ کو کھلا رہا ہو، پہنا رہا ہو، اڑا رہا ہو، خوشی دے رہا ہو، ہر چیز دے رہا ہو، اسی کی نافرمانی کرنا، یہ تو انسانیت بھی گوارا نہیں دیتی نا۔ دیکھیں یہ آسان نہیں ہے گناہ چھوڑنا، ٹھیک ہے، ہم ایک دم سے چاہیں کہ اس بات کو سن کے یہ انسانیت گوارا نہیں دیتی، بہت بڑا ورڈ ہے، اگر ہم چاہیں اس انسان کو اس جملے کو سن کے اب ہم گناہ بالکل چھوڑ دیں گے تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے نا اب ہمارے لیے تو، لیکن ہاں بچ سکتے ہیں۔ ہمیں ریئلائز ہو رہا ہے ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے، ہمیں گلٹی فیل ہو ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے، الحمدللہ۔ اب آج کے دور میں اگر کسی بھی انسان کو اپنے گناہوں کی گلٹی فیل ہوتا ہے، اپنے گناہوں کا احساس ہے، تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تو کہتا ہے گناہ ہو جاتے ہیں پھر معافی مانگ لو، پھر ہو جائے خطا پھر معافی مانگ لو، وہ تو بیٹھا ہے معاف کرنے کے لیے، اور جس سے خطا نہ ہو انسان نہیں ہوتا۔ ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، کچھ جان کر ہوتے ہیں، کچھ انجانے میں ہوتے ہیں۔ انجانے والے چھوڑ دیں، جو جان کر ہوتے ہیں ان سے جب وہ ہو رہے ہوں تو سوچ لیں کہ وہ مجھے بنانے والا دیکھ رہا ہے، جس کی زمین پہ کھڑا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، اور تب بھی ہو جائے، تب بھی اگر ریئلائز ہو رہا ہے نا تو بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ سے معافی مانگ لیں، اور کبھی اللہ سے مایوس نہ ہو کہ اتنی بار معافی میں مانگ چکا، پتہ نہیں اللہ معاف کرے کہ نہیں، اتنی بار تو سگی ماں بھی مار کے بھگا دی کہ اتنی بار یہ معافی مانگ چکا ہے تب بھی نہیں مانتا، تب بھی کرتا ہے یہ وہی کام۔ لیکن اللہ احسان نہیں ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ احسانے والا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک میں وہی بات کریں کہ اللہ ہم سے محبت کتنی کرتا ہے، اللہ ہمیں کتنا معاف کر سکتا ہے، اللہ توبہ کیسے قبول کرتا ہے، ایسے ایک سیکنڈ میں چٹکیوں میں اللہ کیسے توبہ قبول کرتا ہے۔ ہی نوز کہ بندہ میری کتنی نافرمانی کرتا ہے، تب بھی وہ ہمیں رات میں کھانا دیتے ہیں، صبح اٹھنے کے لیے ہمیں ایک نئی صبح دیتے ہیں، جب ہم صبح اٹھتے ہیں ہمیں ایک نئی صبح ملتی ہے، ہمیں ایک دن زندگی کو اور ملتا ہے، ہمیں پہننے کے لیے کپڑے ملتے ہیں، ہمیں سونے کے لیے گھر ملتا ہے، رہنے کے لیے گھر ملتا ہے، کھانے کے لیے کھانا ملتا ہے، پانی کے لیے پینے کے لیے پانی ملتا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس نے اگلے پل کون سا گناہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس نے ابھی کیسا گناہ کیا ہے، کتنا بڑا گناہ کیا ہے، تب بھی وہ دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے خوب بڑا گناہ کیا ہو اور اللہ نے اسی پل کوئی چیز چھینی ہو؟ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب میرا بندہ توبہ کر سکتا ہے، اب کر سکتا ہے، اب معافی مانگ سکتا ہے، بہت انتظار کرتے ہیں ہماری توبہ کا۔ تو ایٹ لیسٹ اگر گناہ چھوٹ نہیں رہے ہیں تو توبہ ضرور کرتے جائیں، اس کی بدولت چھوٹ سکتے ہیں انشاءاللہ۔